یہی جو بھی غزہ اور فلسطین کے مسائل چل رہے ہیں، ان کے اندر یہ میری اور آپ کی زندگی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک چھوٹا سا لٹمس ٹیسٹ ہے نا۔ انسانیت سوز سلوک دیکھنے کے باوجود بھی KFC کا مثلا برگر نہیں چھوڑ سکتا۔ اور دین ہم سے اور آپ سے بنیادی طور پر یہ کیا چاہتا ہے؟ دین یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ سمجھداری کے ساتھ وارد ہوں اپنی زندگی میں۔ اب کیا چیز زیادہ ضروری ہے، یہ میں نے اور آپ نے طے کرنا ہے۔ خدا ایک طرف یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ فنا اور ختم ہو جانے والا ہے، اور وہ کچھ جو کہ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، قیامت ہمیشہ کے لیے باقی ہے۔ لیکن ایک کامن سینس رکھنے والے بندے کو اگر یہ بات بتا دی جائے کہ بھائی یہ دنیا یہ بہت مختصر، بہت ہی محدود اور ختم ہو جانے والی ہے، آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، تو ہمیں پھر پائرورٹائز کرنے کی ضرورت ہے نا، کہ ہم پائرورٹائز کریں، ہم چیزوں کو، ترجیحات کو اپنے مشخص اور معین کریں۔ تو میں اگر اپنے سارے ریسورسز، اپنی ساری قوت صرف کر رہا ہوں اس چیز کے اوپر جو کہ ختم ہو جانے والی ہے، اور اس کو فراموش کر رہا ہوں جو باقی رہنے والی ہے، تو اس کو سمجھداری کہیں گے یا نہیں؟ اگر یہ سمجھداری نہیں ہے تو سمجھداری کا تقاضا کیا ہے کہ میں اپنی ترجیح، اور اس کے علاوہ خدا ہم سے یہ نہیں کہہ رہا کہ تم کھاؤ مت، نہ یہ کہہ رہا ہے کہ اچھا مت کھاؤ۔ خدا ہم سے یہ نہیں کہہ رہا کہ پیو مت، نہ یہ کہہ رہا ہے کہ اچھا مت پیو۔ کہہ رہا ہے اس کو اپنی زندگی کی پائرورٹی مت بناؤ۔ پائرورٹی نہیں ہونی چاہیے، آپ کی ترجیح نہیں ہونی چاہیے، زندگی کا مقصد اور ہدف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ برگر میں نے نہیں کھایا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ والا پیزا اگر میں نے نہیں کھایا یا فلاں جگہ سے جا کے نہیں کھایا، یہ ہم اب دیکھیے، میں بھی ان ابحاث میں عرض کروں کہ میری موضوع یہ نہیں ہے، لیکن انسان اپنی خواہشات کا اسیر ہے یا نہیں؟ کیمسٹری میں ایک لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے، ابھی ویسے تو تقریباً سبھی نے پڑھا ہوا ہوگا لٹمس ٹیسٹ، لیکن پھر بھی ایک دفعہ تذکر دے دیتا ہوں۔ ایسڈ اور بیس دو مائع ہوتے ہیں۔ آسان مثال یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں ایسڈک تیزابیت کی کیفیت ان میں پائی جاتی ہے، کچھ اس کے مقابلے پر ہیں کہ جن کے اندر یہ تیزابیت کی کیفیت نہیں پائی جاتی ہے۔ میں آسان زبان میں ایسے ہی سمجھا سکتا ہوں۔ ایسڈ عام طور پر، یعنی اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں، کسی کو بہت ہی لوکل زبان میں سمجھانا چاہیں تو کہتے ہیں بھائی وہ چیزیں جن میں جلن کی کیفیت پائی جاتی ہے وہ جلا دیتی ہیں۔ اس کے مقابلے پہ تیزاب کے جو بیس ہوتا ہے، اساس یا بنیاد جو ہوتی ہے، اس کے اندر یہ چیز پائی نہیں جاتی۔ اب مشہور و معروف ہائیڈروکلورک ایسڈ ہے یا کوئی اور ایسڈ ہے، اور سب سے مشہور بیس جو ہے وہ دودھ، خود ملک ہے آپ کا، یہ بیس ہے۔ لہٰذا میں کہیں پڑھ رہا تھا، بہرحال جو لوگ کیمسٹری سے تعلق رکھتے ہیں وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن کسی ڈاکٹر نے یہ بات بتائی تھی کہ خدا نہ خواستہ کبھی بدن کے اوپر کہیں اگر ایسڈ گر جائے، جیسے خواتین بعض اوقات گھر میں واش رومز وغیرہ صاف کرنے کے لیے تیزاب ایسڈ استعمال کرتے ہیں، کبھی خدا نہ خواستہ کوئی بچہ غلطی سے اپنے بدن پہ گرا لے تو بجائے پانی سے اس کو دھونے کے، پانی سے دھونے کا نقصان ہے، وہ کہتے ہیں کہ دودھ اس جگہ پہ ڈالنا شروع کریں اور اس وقت تک ڈالیں جب تک کہ وہ پھٹ نہ رہا، اس میں جھاگ نہ بن رہے ہوں۔ اب کوئی مائع ایسڈ ہے یا بیس، اس کو جاننے کے لیے ایک لٹمس پیپر ہوتا ہے چھوٹا سا، اس کے ذریعے سے ٹیسٹ کر لیا جاتا ہے۔ اس کو آپ ڈبوئیں گے، اگر اس کا رنگ مثلا لال ہو جائے تو ایسڈ ہے، نیلا ہو جائے تو بیس ہے، یہ ایک ٹیسٹ ہے۔ ہمارے اپنے اندر میں اپنی خواہشات اور دنیا کا اسیر ہوں یا نہیں، اس کے ٹیسٹ، لٹمس ٹیسٹ ہماری اور آپ کی زندگی میں آتے رہتے ہیں۔ اب مثلا یہی جو بھی غزہ اور فلسطین کے مسائل چل رہے ہیں، ان کے اندر یہ میری اور آپ کی زندگی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک چھوٹا سا لٹمس ٹیسٹ ہے نا، یہ لٹمس ٹیسٹ ہے۔ میں اگر اب بھی اتنی بربریت اور وحشت گری، انسانیت سوز سلوک دیکھنے کے باوجود بھی KFC کا مثلا برگر نہیں چھوڑ سکتا، کچھ بعض اسرائیلی پروڈکٹ چھوڑ نہیں سکتا، تو میرے اور آپ کے لیے اب سوال ہے یا نہیں؟ یہ چھوٹا سا ٹیسٹ ہے، یہ لٹمس ٹیسٹ ہے اس بات کا کہ میں اسیر ہوں یا نہیں۔ اگر میں اسیر ہوں گا تو مجھ سے نہیں چھوڑا جائے گا، اور اگر اسیر نہیں ہوں گا تو چھوڑ دوں گا۔ اب یہی کہ میں اپنی خواہشات کا اسیر ہوں یا نہیں، اس کا ایک فیز ماہ مبارک ہے رمضان۔ آپ کہیں گے مولانا سب کچھ تو چھوڑ دیا، صبح سے بھوکے پیاس سے رکھیں، اور ہماری زندگی سے کیا چاہیے آپ؟ خدا کو آپ کو اور مجھے بھوکا رکھنے کا کوئی شوق تو نہیں؟ 13 یا 14 گھنٹے بھوکا رہنے کے بعد
اصل جو ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ افطار سے سحر کے درمیان ہوتا ہے۔ اگر 14 گھنٹے بھوکا رہنے کے بعد آپ فوت نہیں ہوئے، آپ بے ہوش نہیں ہوئے، آپ کے اوپر کوئی لرزہ طاری نہیں ہو رہا، فٹ ہیں، اچھے بھلے ہیں، ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تھوڑے افطار سے بھی کام اپنا چلا سکتے ہیں۔ اب 14 گھنٹے 15 گھنٹے بھوکا رہنے کے بعد میں عین افطار پر جا کر بے قابو ہو رہا ہوں، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ کہ اس 14-15 گھنٹے کے اندر بھی مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میں بغیر کھا کے یا کم کھا کر بھی زندہ۔ تو میرے حساب سے تو ہم روزانہ کے حساب سے اپنے پروردگار عالم کو مایوس کر رہے ہوتے ہیں یہ بتا کر کہ مجھے ابھی بھی سمجھ میں۔ لہذا غور کیجیے گا، یہ توجہ بنیادی طور پر خدا کی طرف حرکت صرف توجہ کا نام ہے۔